کوشش کر رہی تھی. وہ میرے اتنے نزدیک آ گئی کہ میں اس کے جسم کی نشیلی مہک محسوس کرنے لگا. میری سانس اور دھڑکن تیز ہو گئی. پسینہ آنا شروع ہوا. اس سے پہلے کہ میں بہک جاتا فوراً وہاں سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں جا کر دروازہ لاک کیا اور کانپتے ہوئے لیٹ گیا. دل میں ایک طوفان سا برپا تھا. ایک طرف بے خودی کا سرور تھا تو دوسری طرف سعدیہ تھی. اور پھر سعدیہ جیت گئی. پتہ نہیں کب میری آنکھ لگی اور نیند مجھے اپنی آغوش میں لے کر کسی دوسری دنیا لے گئی. صبح پرندوں کی سریلی آواز پر میری آنکھ کھلی. رات والا ماجرا خواب محسوس ہونے لگا. باہر آیا تو کچن میں طوبہ نظر آئی جو ناشتہ بنانے میں مصروف تھے. دل زور زور سے دھڑکنے لگا کہ کہیں سعدیہ نہ آ جائے. اس نے میرے ڈر کو محسوس کیا اور کہا، میں بس جانے والی ہوں، بس ناشتہ ساتھ میں کرتے ہیں. اسی دوران وہ آملیٹ اور چائے وغیرہ لا کے میرے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگی. ہم نے زیادہ بات نہیں کی، بس ایک دوسرے کو دیکھا. مجھے سمجھنے میں ذرا سی بھی دشواری نہیں ہوئی کہ وہ رات بھر نہیں سوئے، شاید ڈر کی وجہ سے یا پھر جوانی کی پیاس بجھانے کی طلب سے. بہرحال وہ ناشتہ کر کے جانے لگی تو میں نے کہا، رکیے، میں آپ کی گاڑی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اس نے پیار بھری نظر سے مجھے دیکھ کر کہا، نہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ، بس بیٹری کی وائر میں تھوڑا سا مسئلہ ہے. رات کو اندھیرا تھا، کر پانا مشکل تھا، اب آسانی سے ہو جائے گا. میں نے ہاں میں سر ہلایا. اس نے دل سے شکریہ ادا کیا اور چلی گئی. میں حسب معمول کام پہ چلا گیا. شام کو گھر واپس آیا تو دیکھا کہ سعدیہ آ چکی تھی. سلام دعا کے بعد میں نے محسوس کیا کہ سعدیہ کے تیور اچھے نہیں تھے. پوچھنے پر اس نے پورا گھر سر پر اٹھا لیا. میری غیر موجودگی میں تم ایسی حرکت کرو گے؟ کبھی سوچا بھی نہیں تھا. مجھ پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا، پر اپنے ضمیر کے سامنے سرخرو تھا، کیونکہ میں نے کوئی بھی ایسا گناہ نہیں کیا تھا جس پر میں سزا کا مستحق ٹھہر جاؤں. کافی منت سماجت کی، قسم لیے، کان پکڑ لیے، پر سعدیہ ٹس سے مس نہ ہوئی. اس نے بس ایک ضد پکڑ رکھی تھی، مجھے اب تمہارے ساتھ نہیں رہنا. اپنا سب کچھ پیک کرنے لگی. میں دنگ رہ گیا. پتہ نہیں وہ کیا کیا بک رہی تھی. بس میں ایک مجسمے کی طرح کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا. پہلی بار میں نے سوچا، کاش وہ گناہ میں کرتا، کیونکہ سزا تو ویسے بھی مجھے مل رہی ہے. اس نے جاتے ہوئے ایک بار بھی مڑ کر نہیں دیکھا. کتنی پتھر دل تھی. کچھ دنوں بعد، کچھ عدالتی کارروائی کے بعد ہمارے راستے الگ ہوئے. کچھ عرصہ میں نے سوگ منایا، پھر آہستہ آہستہ زندگی اپنی پٹڑی پر آ گئی. میری شادی ہوئی. بیوی نے پچھلے سارے غم بھلوا دیے. زندگی پھر سے اچھی لگنے لگی کہ اچانک میری بیوی کے کسی رشتہ دار کے ہاں ایک فنکشن تھا. ہم بھی چلے گئے. پارٹی کافی اچھی چل رہی تھی کہ اچانک طوبہ گود میں بچہ لیے گھر میں داخل ہوئی. اس کو دیکھتے ہی مجھے وہ برسات والی رات یاد آ گئی. میرا خون کھول اٹھا. دل کر رہا تھا کہ ابھی جا کر اس فریبی عورت کو مار ڈالوں، پر اور مہمانوں کی وجہ سے دل پہ ضبط کیا اور آرام سے اس کے پاس جا کر پوچھا، اس رات میں نے ایسی کون سی حرکت کی تھی جو تم نے میری بیوی کو جھوٹ بول کر میری زندگی تباہ کر ڈالی؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ نے کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کی تھی، بلکہ میں تو آپ سے اتنی متاثر ہوئی تھی کہ آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی. بہت سوچ سمجھ کر میں نے فیصلہ کیا تھا. میں نے آپ کی زندگی تباہ کی نہیں،
تباہ ہونے سے بچائی ہے۔ آپ خود سوچئے، پہلے آپ کی زندگی کیسے گزر رہی تھی اور اب کیسے گزر رہی ہے۔ سعدیہ میری کلاس فیلو تھی، وہ بچپن سے ہی ایسی ہے، ہر کسی سے جھگڑا کرنا اس کا شوق تھا اور شک کرنا تو اس کی فطرت تھی۔ اور آپ کو پتا ہے، سعدیہ نے آپ کو چھوڑنے کے بعد 2 جگہ اور شادی کی، پر ناکام رہی، کیونکہ اس کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ تو آپ خود سوچئے، میں نے اچھا کیا یا برا؟ دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی کہانی بھی پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور کیا کریں۔